صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، محبت کو، عقیدت کو ان کے دلوں میں بٹھائیں گے، اتنا بٹھائیں گے تم کتنی بھی کوششیں کر لو، ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور نہ کوئی کفریہ بولے گا، کوئی شرکیہ جملہ بولے گا اور نہ تمہارا عقیدہ اپنائے گا۔ تم اگر اس کو مجبور کرو گے تو وہی اعلان کرے گا انی احب محمدن، میں محمد سے محبت کرتا ہوں، محمد کے تعلق کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ آج کے دشمنوں کی کوششیں ہیں ہمارے دلوں سے نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے، اور آپ اتنی سردی میں اور اتنی ٹھنڈ میں یہاں آ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا گواہ دے رہے ہیں کہ یہ جو علماء ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت بٹھائے ہوئے ہیں، محبت بٹھائے ہوئے ہیں، اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ قرآن کی عظمت کے سلسلے میں مدارس کی عظمت کو اپنے دلوں میں لے کر یہاں آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مہمان آئیں گے، یہاں آپ دیکھیں گے یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ پیغام کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ جتنا ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی، یہ اور اچھلے گا، یہ اور آگے بڑھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، عزا یعز اللہ به الاسلام وذلا یذل به الکفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یہ دین، میرا یہ پیغام، میری یہ شریعت، میرا یہ قرآن، میرا یہ مذہب اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن کی پہنچے، جہاں تک رات کی پہنچے، جہاں دن اور رات کا سسٹم ہے، سورج اور چاند کا نظام ہے، وہاں تک یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، اور اللہ تعالیٰ نہ کوئی پکا گھر چھوڑے گا، نہ کوئی کچا چھت گھر چھوڑے گا، نہ کوئی شہر باقی رکھے گا، نہ کوئی دیہات باقی رکھے گا، وہاں تک اسلام کے پیغام کو پہنچا کے رہے گا، وہاں تک اسلام کے پیغام کو داخل کر کے رہے گا۔ اگر کوئی عزت کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور عزتوں سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اور عظمتوں سے نوازیں گے۔ اور اگر کوئی عزت کے ساتھ نہیں آئے گا، تکبر میں مبتلا رہے گا، ضد میں مبتلا رہے گا، اناد و سرکشی میں مبتلا رہے گا، مخالفت کرتا رہے گا، اللہ اسلام کو اتنا غالب کریں گے کہ یذل بہ الکفر، کفر کو، اہل کفر کو ناک رگڑ کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور وہ وقت ایسا نہیں کہ آ چکا ہے، یہ آنے والا ہے، یہ نبی کی پیشین گوئی ہے۔ سید حسن بنا بہت بڑے دائی گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا، یہ میں باتیں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب دشمنوں کی طرف سے مایوس حالات پیدا کیے جا رہے ہو، مایوس کن ماحول پیدا کیا جا رہا ہو، تانے دیے جا رہے ہو، اعتراض کیے جا رہے ہو، ماحول اس طرح بنایا جا رہا ہو، بول ایسے بولے جا رہے ہو کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہو، ہمتوں کو پست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو، تو اس وقت اسلام کے غلبے کی جو باتیں ہیں، قرآن کے جو غلبے کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے، وہ امت کو سناؤ، وہ عوام کو سناؤ، وہ اہل ایمان کو سناؤ۔ ہمارا نبی وہ ہے جس نے مایوس کن حالات میں بھی کبھی امت کو مایوس نہیں ہونے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، غزوہ احزاب کا تذکرہ کرتا ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر پورا عرب، پوری طاقتیں، عرب کے قبائل کی طاقتیں، یہودیوں کی طاقتیں، دوسرے دشمنوں کی طاقتیں متحد ہو کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے خلاف ہو گئی تھی، اور یہ کوشش کی تھی، آخری کوشش کہ مدینہ کی اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں کا دام ختم کر دیں گے۔ حالات اتنے خطرناک تھے، قرآن کہتا ہے اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، یہ جو اندر اہل ایمان کے دل تھے وہ اندر سے اکھڑ کر یہاں گلے تک آ چکے تھے، اور آنکھیں پھٹ چکی تھی کہ یہ کیا حالات ہیں۔ نبی تو یہ کہتے تھے غلبہ تمہارا ہوگا، فتح تمہیں ملے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کامیاب تم ہوگے، لیکن یہاں تو ایسے حالات بن گئے کہ ہم پیشاب پاخانہ کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، جان کا ڈر ہے۔ جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں منافقت تھی اور دوغلا پن تھا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ارے ان کے دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ ان کا دین کہتا تھا تم غالب آؤ گے، ان کا رسول کہتا تھا کامیابی تمہارے قدموں میں آئے گی، اور آج حالات تو ایسے بن رہے ہیں کہ اب مٹے تب مٹے،
दुश्मन चारों तरफ से ऊपर आ गए थे और मुखालिफ माहौल था, मायूस कुन माहौल था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक खोदी जा रही है, खाई खोदी जा रही है, चट्टान आ गई है, वो चट्टान टूट नहीं रही है। मोहम्मद रबी आमिना के लाल खुद आए हैं, फावड़ा या जो भी आला था वो अपने हाथ में लिया है। एक चिंगारी, एक फावड़ा जो मारा है चट्टान पर, अंदर से चिंगारी उठी। नबी कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, मैंने किसरा के महल्लात देख लिए, मैंने किसरा के महल्लात देख लिए, मेरी उम्मत किसरा के महल्लात को फतह करेगी। दूसरा फावड़ा चलाया, चिंगारी उठी पत्थर पर टकराने की वजह से कि कैसर के महल्लात और खजाने मेरी उम्मत के कदमों में आएंगे। फिर जो है कुदाल चलाई या फावड़ा चलाया, फिर चिंगारी उठी कि फलां जगह के महल्लात मुझे इसकी रोशनी में नजर आने लगे। हुजूर उस मौके पर जबकि कुरान कहता है ईमान वालों के दिल यहाँ गलों तक आ चुके थे कि अब हमारा क्या होगा, मायूस नहीं होने दे रहे, उम्मत को पैगाम दे रहे, सहाबा को पैगाम दे रहे, मायूस हालात में भी कभी मायूस नहीं होना है। और सहाबा को हौसला मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो पेशीन गोइयां फरमाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरा जजीरतुल अरब इस्लाम के ज़ेरे नगी आ चुका था। कोई कुफ्र वाला, कोई शिर्क वाला बाकी नहीं रहा था। उसके बाद चंद ही सालों में खुलफाए राशिदीन के ज़माने में किसरा की भी हुकूमत और उसके तमद्दुन का भी ज़वाल देखा। सहाबा ने अपनी आंखों से उनके मुल्कों को फतह होते देखा, खजानों को जमा करते हुए देखा, और कैसर की भी हुकूमत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उसके असर को खत्म कर दिया गया। कैसर भी गया, किसरा भी गया। हुजूर ने फरमाया था इदा हलक कैसर फला कैसर बादहू व इदा हलक किसरा फला किसरा बादहू। जब कैसर, दो सुपर पावर ताकतें थी हुजूर के जमाने में, जब कैसर की सुपर पावर ताकत खत्म हो जाएगी उसके बाद वैसी हुकूमत नहीं आएगी, किसरा हलाक हो जाएगा तो उसके बाद फिर वैसी ताकत दोबारा उभरने नहीं पाएगी। हुजूर की ये पेशन गोई सहाबा ने अपने आंखों से देखी, इस्लाम को गलबा मिला है। हुजूर ने आइंदा के लिए भी पेशीन गोइयां की हैं, और वो पेशीन गोइयां इंशाअल्लाह या तो आप अपनी आंखों से देखेंगे या आपकी आने वाली नस्लें अपनी आंखों से देखेगी कि पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आएगा। और ये जो परेशान हो रहे हैं ना, और ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम आगे बढ़ रहा है, इस्लाम फैल रहा है। तमाम तर प्रोपेगेंडों के बावजूद इस्लाम का पैगाम रुक नहीं रहा है। इसलिए सारी कोशिशें, बातिल ताकतें इस बात पर अपनी कोशिशें मरकूज किए हुए हैं कि किस तरह प्रोपेगेंडा करके मुखालिफ माहौल बना के इस्लाम के करीब ना आने दिया जाए, या इस्लाम वालों को इस्लाम के सिलसिले में बदगुमान करके दूर कर दिया जाए। लेकिन अगर आप कुरान से वाबस्ता रहे, उलमा की अकीदत और मोहब्बत आपके दिल में रही, और मदारिस, मकातिब और दीनी जो दावत और तबलीग की जो भी लाइनें हैं, खानकाहों की लाइनें हैं, उससे जुड़े रहे, उलमा से वाबस्ता रहे, तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशीन गोई है। वो बड़े आलिम हैं जिन्होंने जो कुछ कहा है, वो बड़े आलिम की जो पेशीन गोइयां हैं वो उलमा ने कहा है, एक एक होके पूरी होती हुई देखी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, या हिंदुस्तान में आइंदा ऐसा होगा, हिंदुस्तान में आइंदा ऐसा होगा कि जो निचली जाति हैं, पसमानदा जाति हैं, जो मजलूम कौमी हैं, बिरादरियां हैं, और जिन पर बड़ी कौम के लोग छाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, उनको उभरने नहीं देते। अल्लाह ताला आगे हालात ऐसे पैदा करेगा कि ये बिरादरियां, ये निचली जाति जिनको बराबर बैठने नहीं दिया जाता है, जिनको बसावत का हक नहीं दिया जाता है, जिनको मटके से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है, जिनको खेत से गुजरने नहीं दिया जाता है, जिनको मलीज समझा जाता है, जिनको शुद्र समझा जाता है, जिनको हकीर समझा जाता है, आइंदा आगे अल्लाह ऐसे हालात पैदा करेगा कि ये इस्लाम के निज़ाम मुसावात से मुतासिर होंगे। ये इस्लाम है, इस्लाम का निज़ाम है मुसावात का, बराबरी का। लोग कहते हैं कि इस्लाम जबर से फैला है, तलवार की ताकत से फैला है। अरे भाई, इस्लाम ताकत से तो फैला है, लेकिन तलवार की ताकत से नहीं फैला है, अखलाक की ताकत से फैला है। वो अदाए दिल बरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह है ज़माना। इस्लाम ने दिलों को फतह किया था। इस्लाम ने दबे कुचले जो लोग थे, जो तबकात थे, उनको ऊपर उठाया। इस्लाम ने लाकर उनको बादशाहों के बराबर खड़ा कर दिया। ये आप जो बैठे हैं,
مختلف برادریوں کے لوگ ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، مختلف پیشے اپنانے والے لوگ ہیں، مختلف کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی الگ الگ رنگ کا ہے۔ یہ جو منظر ہم دیکھتے ہیں یہ دوسروں کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہوگی، کسی نے یہ نہیں پوچھا ہوگا میرے پاس میں کس برادری کا کھڑا ہے، سید خاندان کا ہے کہ کسی شاہ خاندان کا ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مسجدوں کے اندر جو صف بستہ ہوتے ہیں یہ منظر اتنا بہترین ہوتا ہے، نماز کے لیے جو ہم صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے دشمن یہ چاہتا ہے کھلے میدان میں نماز نہ ہو، پلیٹ فارم پر نماز نہ ہو، باغوں میں نماز نہ ہو، فلاں جگہ نماز نہ ہو۔ بھائی نماز پڑھنے میں کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھنے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس سے مساوات، برابری کا جو پیغام دنیا کو جاتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہترین جو نظام یہ اسلام نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہے گا، اس امت کو غالب کر کے رہے گا۔ بشر هذه الامه بالثناء والنصر والتمکین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کو خوشخبری سنا دیجئے، بالثناء بلندی کی، رفعت کی، اس زمین پر اس دھرتی پر خلافت کی، مضبوطی کی اور ہماری طرف سے مدد کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا، اس دھرتی پر ان کو ہم خلافت عطا کریں گے، طاقت عطا کریں گے، قوت عطا کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کے دین کو مضبوطی عطا کریں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور یہ جو ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، مایوسی کا ماحول ہے، ڈر کے بعد ہم اطمینان، سکون، راحت کا ماحول قائم کریں گے۔ یہ وعدہ صرف خلفائے راشدین سے نہیں تھا، ہم سے بھی ہے، آنے والے اسلام سے وابستہ لوگوں سے بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ دین کو غالب کر کے رہے گا۔ حضرت آ چکے ہیں، آپ حضرت کو ہی سننے کے لیے آئے ہیں، میں جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں آ گیا تھا۔ حضرت کا استقبال کریں گے نعرہ تکبیر کے ذریعے سے۔ آپ سب بلند آواز سے پورے جوش و خروش حوصلے کے ساتھ آپ کو بلند آواز سے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام، اہل اسلام، امت مسلمہ، قائد اعلیٰ حضرت مولانا محمد عثمان لدھیانوی، مجلس احرار زندہ باد، مجلس احرار، قائد مجلس احرار۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ ارے بھائی حالات مایوس ہیں، یہ جملے حوصلے دیتے ہیں، حضرت بھی جہاں جاتے ہیں حوصلے ہی دیتے ہیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، اہل اسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔